پیام حرم دا اسلامک چینل۔ السلام علیکم، پیام حرم یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ کیا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں سے میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاک معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے، یعنی تیز رفتار ہے اور کسی طرح تھامے تھمتی نہیں۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرتکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتیں تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتیں اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتیں، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چراہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں۔ تھنوں میں دودھ ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا
اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حلیمہ کی اس درخواست کو منظور کیا اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا جو اگلا عنوان ہوگا وہ ہوگا شق صدر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی مرتبہ چاک کیا گیا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔